یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ بندگان خاص وہ ہے جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود ایساراً محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہے اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ 3 رمضان المبارک، یوم وصال سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ قرآن کریم میں جا بجا پانچ پاک کے فضائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، حسنین کریمین کے فضائل اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے۔ ان میں سے یہ ایک مقام ہے جو سورۃ الدہر کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کے ایثار کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ تقریباً کثرت کے ساتھ ائمہ کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ آیات بینات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اپنا کھانا اللہ کی محبت میں کبھی محتاج کو، کبھی یتیم کو، کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اور جس کے اینڈ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اس بات کے عوض انہوں نے صبر کیا، رہنے کو جنت اور پہننے کو ریشمی پوشاک عطا کرے گا اللہ رب العزت۔ انہیں اس عمل کے بدلے اللہ جنت اور جنت کا حسین لازوال لباس عطا فرمائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی، حضرت فاطمۃ الزہرا اور ان کی خادمہ ہے حضرت فضہ، ان کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو صالح اور حضرت مجاہد نے ابن عباس سے روایت کیا اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے تخریج فرمائی۔ حضرت امام واحدی اسباب النزول کے اندر آپ نے اس کو بیان فرمایا، امام بغوی نے معالم التنزیل کے اندر، امام زمخشری نے الکشاف کے اندر، کثیر مفسرین نے، ابن جوزی نے اس کو بیان فرمایا۔ علامہ زمخشری کا میں بیان کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد رضی اللہ تعالی عنہما، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام بیمار ہو گئے۔ اب ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ لوگ ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی خدمت دریافت کرنے کے لیے اپنے شہزادوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، اور بعض جگہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے، جیسا کہ علامہ آلوسی نے لکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا، ابو بکر و عمر نے دیکھا، تو بعض جگہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، ان بچوں کی صحت یابی کے لیے کوئی نظر مانو، کوئی منت مانو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر اور صحابہ کرام کے مشورے پر حضرت علی پاک، حضرت فاطمہ پاک اور حضرت فضہ
تینوں نے 3 دن کے روزے کی منت مان لی، نیت یہ کی کہ یا رب العالمین اگر یہ دونوں شہزادے صحت یاب ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر ہم تینوں 3 دن روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور حضرت امام حسن پاک حسین پاک ٹھیک ہو گئے۔ جب شفا یاب ہو گئے تو اب وقت آ گیا کہ اب اس منت کو پورا کیا جائے۔ سو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک جگہ آیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے ایک باغ میں مزدوری کی اور اس کی اجرت جو ملی تو اس اجرت سے جو خریدے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے خیبر سے تعلق رکھنے والا شمعون یہودی تھا، اس سے کچھ ادھار جو لیے اور لا کے تو حضرت بی بی فاطمہ کو دیے کہ یہ 3 دن کی ہماری خوراک ہے، تو اس سے ہم روزہ رکھیں گے اور سحری اور افطاری کا اہتمام کریں گے۔ سو روزہ رکھ لیا گیا حضرت علی پاک، فاطمہ پاک اور حضرت فضہ نے۔ افطاری کا جب وقت ہوا تو پہلے دن کا جو کھانا تھا اس جو کے 3 حصے کر لیے گئے، پہلا حصہ بنایا گیا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پر کسی سائل نے صدا لگائی، السلام علیکم اہل بیت محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، میں ایک مسکین مسلمان ہوں، تم مجھے کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ اب کھانا ان کے سامنے تھا، افطاری کا وقت تھا، تو تینوں نے اپنا کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ تو افطاری کا جب دوسرے دن وقت ہوا، کھانا سامنے موجود ہے، دیکھیے خدا کی کرنی، کھانا سامنے موجود ہے، کوئی بڑا بنا ہے تو وہ بہت ساری آزمائشوں سے گزر کے بنا ہے، کسی نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے تو وہ بہت سارے امتحانات دے کے تب بلندیوں تک پہنچا ہے۔ اور یہ دوسرا دن ہوا، افطاری کا وقت ہوا، ایک یتیم دروازے پہ آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کھانا کھلاؤ، تو اپنا کھانا اٹھایا اسے دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ اب یہ تیسرا دن آ گیا، افطاری کا وقت ہوا، اب گھر میں ان کی حالت کیا ہوگی؟ آج ہمارا الحمدللہ تعالی تیسری سحری ہے، ہم 2 روزے رکھ چکے ہیں۔ بندہ سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی روزہ رکھا ہے کہ پہلے دن کی افطاری کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ نبی پاک کے گھر والے ہیں، پہلے دن کی افطاری کے وقت بھی کھانا کسی غریب کو دے دیا، مسکین کو دیا، نہیں کھایا، خود تناول نہیں فرمایا۔ دوسرے دن بھی افطاری کا وقت ہوا تو کھانا لیا اور ایک یتیم کو دے دیا۔ تیسرا دن ہوا تو عین افطاری کا وقت ہوا، ایک قیدی آ گیا اور اس نے آ کے یہی آواز لگائی، گھر والوں نے کھانا اٹھایا اسے دے دیا۔ اب 3 دن کے بھوکے رات پھر گزری، صبح ہوئی تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا، حسنین کریمین کو اور علی پاک کو، کہ ان کا حال شدت سے، بھوک کی شدت سے نڈھال ہے، اور یہ روایت کے اندر آیا کہ پرندے کے بچوں کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں اس بری حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ پھر فوراً خیال آیا اگر ان کا یہ حال ہے تو میری بیٹی فاطمہ کا کیا حال ہوگا؟ فوری طور پہ اٹھے، ان کو ساتھ لیا اور اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ محراب میں تشریف فرما ہے اور ان کی پشت ان کے پیٹ سے لگ چکی ہے، مسلسل 3 دن گزر گئے، ان کی آنکھ اندر دھسی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور یہ آیات بینات دے کے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آیات لے لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کے متعلق آپ کو بشارت دی ہے، یہ کہا اور انہوں نے
آپ پر یعنی سرکار کی خدمت میں ان آیات بینات کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا گیا اس میں یوفون بالنذر کہ یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور یہ اتنا اپنی نظر پوری کر کے پھر اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، قیامت کے دن سے اللہ کی بارگاہ کی حاضری سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب ہونے کے باوجود کبھی محتاج کو، کبھی یتیم کو، کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار، اور نہ تم شکر گزار بنو، تھینکس بولو، نہ اس کی کوئی خواہش۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ان بندگان خاص کی عظمت اور شان میں نازل فرمائی۔